اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو درس ہے یہ ہمارے صرف اور نحو کے پہلی بات صحت اور علت کے اعتبار سے فعل کی قسمیں، صحت اور ضعف یا صحت اور علت کے اعتبار سے فعل کی بعض ترفیجی نے 2 قسمیں کی ہیں اور بعض نے 4 قسمیں کی ہیں۔ 2 قسمیں کی ہیں ان کے اعتبار سے پہلی قسم صحیح اور دوسری قسم معطل ہے۔ پھر صحیح کی ان ترفیجین نے 3 قسمیں کی ہیں، ایک سالم، دوسری محمود اور تیسری مضاعف۔ جن لوگوں نے 4 قسمیں کی ہیں ان کے نزدیک فعل کی یہ قسمیں اس طرح ہیں: صحیح، محمود، معطل، مضاعف۔ ہمارا یہ درس اسی دوسری قسم کے اعتبار سے فعل کی 4 قسم یہ درس پڑھیں گے، اس درس میں معلومات حاصل کریں گے۔ فعل کی 4 قسمیں ہیں، پہلی قسم صحیح، دوسری قسم معطل، تیسری قسم مضاعف اور چوتھی قسم محمود۔ سب سے پہلے ہم محمود کی تعریف معلوم کریں گے۔ محمود وہ فعل جس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو، وہ فعل جس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو۔ حروف اصلی یا تو 3 ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں۔ اب محمود کی اس اعتبار سے 3 قسمیں کی گئی۔ اگر حروف اصلی فا کلمے میں ہو تو فعل کی 4 قسمیں ہیں: صحیح، محمود، معطل، مضاعف۔ تو سب سے پہلے ہم محمود کی تعریف پڑھیں گے۔ محمود وہ فعل جس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو۔ اگر فا کلمے میں حمزہ ہو تو اسے محمود الفا کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہے امارا۔ اب اس میں فا کلمے میں حمزہ ہے تو یہ محمود الفا ہے۔ دوسری قسم ہے محمود کی محمود العین، جس کے لام کلمے میں حمزہ ہو، جیسے قرأ۔ تو یہ محمود کی 3 قسمیں ہوئی۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے مضاعف۔ مضاعف وہ فعل جس کے حروف اصلی میں ایک جنس کے 2 حرف ہو، وہ فعل یا وہ کلمہ جس کے حروف اصلی میں ایک جنس کے 2 حرف ہو۔ اب اس کی بھی 2 قسمیں ہوتے ہیں، ایک ہے مضاعف ثلاثی۔ مضاعف ثلاثی مد۔ اب اس میں واو فا کلمہ ہے، دال عین کلمہ ہے، ایک اور دال لام کلمہ ہے۔ تو عین اور لام ایک ہی جنس کے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری مثال میں مدہ میم فا کلمہ ہے، دال عین کلمہ ہے، ایک اور دال لام کلمہ ہے۔ عین اور لام کلمے میں ایک جنس کے 2 حرف ہوں تو اسے مضاعف ثلاثی کہتے ہیں۔ مضاعف کی دوسری قسم ہے مضاعف رباعی۔ مضاعف رباعی وہ فعل جس کے فا اور لام اول میں اور عین اور لام ثانی میں ایک جنس کے 2 حرف ہوں۔ فا اور لام اول میں، عین اور لام ثانی میں ایک جنس کے 2 حرف ہوں، جیسے زلزلہ۔ زلزلہ قسم ہے معطل۔ معطل وہ فعل جس کے حروف اصلی میں حرف علت ہو، وہ فعل جس کے حروف اصلی میں حرف علت ہو۔ اور ہم جانتے ہیں کہ حرف علت 3 ہیں: واو، الف، یا۔ واو، الف، یا، ان کو حروف علت کہا جاتا ہے۔
پھر معتل کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، معتل بیک حرف، معتل بدو حرف۔ معتل وہ فعل یا وہ کلمہ جس کے حروف اصلی میں ایک حرف علت ہو، اسے معتل بیک حرف کہیں گے۔ وہ فعل جس کے حروف اصلی میں دو حروف علت ہو تو اس کو معتل بدو حرف کہتے ہیں۔ معتل بیک حرف کی بھی تین قسمیں ہیں، معتل الفا وعاد یسر فا کلمہ۔ دوسری قسم ہے معتل العین، وہ فعل جس کے عین کلمے میں حرف علت ہو، معتل العین جس کے عین کلمے میں حرف علت ہو، جیسے قال، قال، خاف، باع وغیرہ۔ اب اس میں دیکھیے جو دوسرا حرف ہے الف ہے، عین کلمے میں الف ہے، خاف عین کلمے میں الف ہے، باع میں عین کلمے میں الف ہے۔ ہم آگے پڑھیں گے اس میں جو الف ہے یہ اصل میں واو ہے، اس میں جو الف ہے وہ اصل میں واو ہے، اس میں جو الف ہے باع میں وہ اصل میں یا ہے، اصل میں بیع۔ قال اصل میں قبل، خاف اصل میں خذف، باع اصل میں بیع۔ معتل العین جس کے عین کلمے میں حرف علت ہو، معتل اللام جس کے لام کلمے میں حرف علت ہو، معتل اللام جس کے لام کلمے میں حرف علت ہو، جیسے رما، رما، رضیا، رما آخر میں یا الف ہے، رضیا آخر میں یا ہے لام کلمے میں۔ تو یہ معتل بیک حرف کی تین قسمیں، ایک ہے معتل الفا، دوسری ہے معتل العین، اور تیسری ہے معتل اللام۔ معتل الفا کو مثال بھی کہتے ہیں، مثال۔ معتل العین کو اجوف بھی کہتے ہیں، اور معتل اللام کو ناقص کہتے ہیں۔ ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ معتل الفا کو مثال کہنے کی وجہ یہ ہے، مثال کے معنی مشابہت کے ہوتے ہیں، مشابہ، کیونکہ معتل الفا کے، معتل کے فا کلمے میں تعلیل نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے، گویا کہ یہ صحیح کے مشابہ ہے۔ تعلیل نہ ہونے میں، تعلیل کم ہونے میں معتل الفا صحیح کے مشابہ ہے، اس لیے اس کو مثال کہا جاتا ہے۔ معتل العین اس کو اجوف کہتے ہیں، اجوف کے معنی خالی حصے کے ہوتے ہیں، اجوف کے معنی خالی حصے کے ہوتے ہیں، اسی لیے جوف کہا جاتا ہے، جوف پیٹ جو کہ خالی حصہ ہوتا ہے، درمیان حصہ خالی ہوتا ہے، اس لیے اسے جوف کہا جاتا ہے۔ تو معتل العین کو اجوف اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حرف صحیح سے خالی ہوتا ہے، کیونکہ حرف علت اس میں ہوتا ہے، حرف صحیح نہیں ہوتا، حرف صحیح سے خالی ہونے کی وجہ سے اسے اجوف کہا جاتا ہے۔ تیسری جو قسم ہے معتل اللام، اس کو ناقص کہتے ہیں، گویا کہ اس کے اندر ایک طرح کا نقص ہوتا ہے۔ معتل اللام میں ایک طرح کا نقص ہوتا ہے، وہ نقص کیا ہے؟ یہ نقص دو طرح کا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کبھی اس پر حرکت نہیں آتی، مثلا دیکھیے رما آخری حرف جو ہے رمیا تھا، الف ہے، الف پر ضمہ بھی نہیں آ سکتا، فتحہ بھی نہیں آ سکتا، اور کسرہ بھی نہیں آ سکتا، تو یہ ایک طرح کا نقص ہے، حرکت نہ آنا، حرف پر حرکت نہ آنا ایک طرح کا نقص ہے، اسی لیے اسے ناقص کہا گیا۔ ایک دوسرا نقص اس میں یہ ہے کہ کبھی حرف ہی حذف ہو جاتا ہے، ناقص میں کبھی حرف علت ہی حذف ہو جاتا ہے۔ اگر یہ فعل مضارع ہو اور اس پر حرف جزم داخل کرے، یرضا ہے، لم اگر داخل کرے تو لم یرضا، لم یرضا۔ اب اس میں واو کے بعد جو لام کلمہ واو ہے وہ حذف ہو گیا، لم یرضا وا تھا، یہ واو حذف ہو گیا، ایک طرح کا نقص ہے، اس لیے اسے ناقص کہا جاتا ہے۔
یہ فعل کی یعنی معتل بیک حرف کی 3 قسمیں ہیں. معتل بدو حرف وہ معتل جس میں 2 حرف علت ہوں اسے لفیف بھی کہتے ہیں. لفیف کے معنی لپیٹنے کے ہیں. لفیف معتل بدو حرف کو لفیف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے اندر 2 حرف علت کو سمیٹا ہوتا ہے. 2 حرف علت اس میں لپٹے ہوتے ہیں اس لیے اس کو لفیف کہا جاتا ہے. پھر لفیف کی بھی 2 قسمیں ہیں. لفیف مقرون. لفیف مقرون وہ کلمہ یا وہ فعل جس میں 2 حرف علت ملے ہوئے ہوں کیونکہ قرن یقرن کے معنی ملانے کے ہیں. مقرون جسے ملایا گیا ہو. تو لفیف مقرون وہ فعل جس میں 2 حرف علت ایک ساتھ ملے ہوئے ہوں. جیسے ہوا لفیف مقرون کی جو مثال ہے ہوا اس میں 2 حرف علت ہیں. عین کلمے میں واو ہے لام کلمے میں الف ہے. 2 حرف علت ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں اس لیے اسے لفیف مقرون کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور اس کی مثال ہے زما. اس میں بھی 2 حرف علت ایک ساتھ آئے. لفیف کی دوسری قسم ہے لفیف مفروق. فرق یفرقو کے معنی جدا کرنے کے ہیں یعنی وہ کلمہ یا وہ فعل جس میں 2 حرف علت جدا جدا مل کرنا ہے الگ الگ آئے اسے لفیف مفروق کہا جاتا ہے. جیسے وحا. وحا اس میں 2 حرف علت الگ الگ آئے. یا پھر وقا. وقا فا کلمے میں واو ہے لام کلمے میں الف ہے تو 2 حرف علت الگ الگ آئے تو اسے لفیف مفروق کہا جاتا ہے. تو یہ تیسری قسم ہوئی. پہلی قسم محمود, دوسری قسم مضاعف, تیسری قسم معتل. محمود جس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو. معتل جس کے حروف اصلی میں حرف علت ہو. مضاعف جس کے حروف اصلی میں ایک جنس کے 2 حرف ہو. اب جو چوتھی قسم ہے وہ ہے صحیح. یہ اصل میں پہلی قسم ہے. میں نے اس کو آخر میں اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہ 3 تعریفیں اگر ہمیں معلوم ہو جائیں تو صحیح کی تعریف معلوم کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. صحیح وہ فعل یا وہ کلمہ تو حرف علت ہو نہ حمزہ ہو اور نہ ایک جنس کے 2 حرف ہو. صحیح وہ کلمہ وہ فعل جس کے حروف اصلی میں حرف علت, حمزہ اور ایک جنس کے 2 حرف نہ ہو تو یہ صحیح ہے. معتل سے ہوگی. سب سے پہلی بات معتل کا تعلق حرف علت سے ہے. حرف علت یہ 3 ہے واو الف یا. یہ علت کہا جاتا ہے. علت کے معنی ایک تو بیماری کے ہیں اور دوسرے کمزوری کے ہیں. بیماری اور کمزوری یہ اسے علت کہا جاتا ہے. ان کو حروف علت کہنے کی بھی 2 وجہ ترفیعین نے بیان کی ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ حروف کمزور ہیں, اس قدر کمزور ہیں کہ ان پر حرکات نہیں آتے یا بعض حرکات آتے ہیں بعض حرکات نہیں آتے. ضمہ فتحہ کسرہ یہ حرکات بعض حرکات ان پر آتے ہیں بعض حرکات نہیں آتے. اور بعض حروف ایسے ہیں جن پر حرکات ہی نہیں آتے. الف ہے الف پر کوئی حرکت نہیں آتی. نہ ضمہ آتا ہے نہ کسرہ آتا ہے اور نہ ہی فتحہ آتا ہے. الف بہت کمزور ہے. واو اور یا ان پر فتحہ تو آتا ہے لیکن ضمہ اور کسرہ کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے. تو یہ کمزور ہے اس لیے ان کو علت کہا گیا, حروف علت کہا گیا ہے. یا پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ علت کے ایک معنی بیماری کے. عرب کے مریضوں کی زبان سے بیماری کے موقع پر واہ کا لفظ نکلتا ہے. وائے کا لفظ نکلتا ہے. مثلا کراتے ہوئے جیسے ہم ہاں کہتے ہیں تو ویسے عرب بیماری کے موقع پر وائے کہتے ہیں جو کہ واو الف یا کا مجموعہ ہے. تو اس لیے ان حروف کو ہی بیماری والے حروف کا نام دیا گیا ہے. تو حروف علت یہ 3 ہیں واو الف یا. اب حروف علت میں بھی حروف علت کی 2 قسمیں ہوتے ہیں. کلمے کے اعتبار سے 2 قسمیں ہوتے ہیں.
ایک ہے مدہ اور دوسرا ہے لین. یہ پہلی قسم ہے مدہ. مدہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جس میں حروف علت ساکن ہو اور ما قبل حرف کی حرکت موافق ہو. حرف علت ساکن واو الف یا ساکن ہو اور اس کے ما قبل حرف پر حرکت موافق ہو. ما قبل حرکت موافق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر الف ہے تو پہلے والے حرف پر فتحہ ہو، جیسے قال، قال الف فتحے کو چاہتا ہے، ما قبل حرف پر فتحہ ہے تو اس لیے یہ مدہ کہلائے گا. یا پھر واو ہو، واو ساکن ہو، ما قبل ضمہ ہو، جیسے تقوبل، تقوبل واو ساکن ہے، ما قبل حرف پر ضمہ ہے. یا پھر یا ساکن ہو، ما قبل کسرہ ہو، جیسے قیلا کہا جاتا ہے. مد کے معنی دراز کرنے کے، چونکہ یہ حروف دراز کر کے پڑھتے قیلا تقوبلا، اس لیے ان کو مدہ کہا جاتا ہے. تو وہ کلمہ جس میں حرف علت ساکن ہو، ما قبل حرف کی حرکت موافق ہو تو اسے مدہ کہا جاتا ہے. دوسری قسم ہے لین. وہ کلمہ جس میں واو اور یا ساکن ہو، ما قبل حرف پر فتحہ ہو. واو اور یا ساکن، ما قبل مفتوح ہو، واو اور یا ساکن ہو، ما قبل حرف پر فتحہ ہو تو اسے لین کہا جاتا ہے. لین کے معنی نرمی کے، کیونکہ ان حرف کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. واو اور یا ساکن قول، یا پھر یا ساکن ما قبل فتحہ ہو، بیع. اب اس میں کھینچ نہیں سکتے اس لیے ان کو لین کہا جاتا ہے، نرمی کے ساتھ ان کو پڑھا جاتا ہے. تو یہ کچھ ضروری باتیں تھیں حروف علت کے تعلق سے. اب ہمارے آج کے محاضرے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے مثال کا بیان. مثال کی تعریف اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. مثال وہ کلمہ جس کے فا کلمے میں حرف علت ہو. حرف علت تین ہیں، واو الف یا. تو گویا کہ فا کلمے میں واو بھی ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے، الف نہیں ہو سکتا ہے. الف یہ نہیں آ سکتا کیونکہ الف ایک تو ساکن ہوتا ہے اور عربی زبان جو کہ حرکات والی زبان ہے، زیر زبر پہ ضمہ فتحہ کسرہ والی زبان کا آغاز سکون سے نہیں کیا جا سکتا ہے، حرف ساکن سے نہیں کیا جا سکتا. اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ الف کبھی بھی اصلی حروف نہیں ہو سکتا ہے. اصلی حرف یا تو واو ہوگا یا تو یا ہوگا، اور اگر الف آئے حروف اصلی میں تو وہ یا تو واو سے بدلا ہوا ہوگا یا سے بدلا ہوا ہوگا. تو اس لیے اس اعتبار سے مثال کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک ہے مثال واوی اور دوسری مثال یائی. مثال واوی وہ کلمہ جس کے فا کلمے میں واو ہو، مثال یائی وہ کلمہ جس کے فا کلمے میں یا ہو. تو مثال واوی اور مثال یائی. اب اس میں ہم مثال میں ہونے والے قواعد، استعمال ہونے والے قواعد کے بارے میں پڑھیں گے. صرف کی کتابوں میں بہت سارے قواعد بیان کیے گئے ہیں، لیکن جو قواعد زیادہ استعمال ہوتے ہیں انہی کو میں نے منتخب کیا ہے. وہ میرے حساب سے 4 قاعدے جن کا یاد رکھنا ایک طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے مثال کی بحث کو سمجھنے کے لیے. سب سے پہلا کلمہ، سب سے پہلا قاعدہ، یہیں سے تعلیل کی بحث شروع ہوتی ہے. اور صرف میں بھی جو مشکل مباحث سمجھے جاتے ہیں ان میں سے تعلیل ہے. اگر ہم ان قواعد کو اچھی طریقے سے سمجھیں، ان کی ذرا عملی مشق کر لیں تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. تو اس لیے ہم ان 4 قواعد کو اچھی طریقے سے سمجھیں اور انشاءاللہ اس کی کچھ میں آگے کچھ تعلیلات یا ان قواعد کی کچھ تطبیق بھی کر میں بتاؤں گا. ان 4 قواعد کو ہم اچھی طریقے سے پہلے سمجھ لیں. پہلا جو قاعدہ ہے، جو
واو, یہ صرف واو سے متعلق قاعدہ ہے. جو واو علامت مضارع مفتوح اور مکسور العین کے درمیان واقع ہو تو اس کو حذف کر دیا جائے گا. جو واو علامت مضارع مفتوح اور مکسور العین کے درمیان واقع ہو تو اسے حذف کر دیا جائے گا. جیسے وعدہ ہے, اس کا مضارع کیا آئے گا؟ وعدہ. یضرب کے وزن پر یوعد, اس کا جو وزن ہے یضرب, یضرب کے وزن پر یوعد ہے. اب اس میں دیکھیں یہ واو اس سے پہلے علامت مضارع ہے مفتوح ہے, اور اس کے بعد عین کلمہ ہے, واو فا کلمہ ہے, عین کلمہ ہے, علامت مضارع مفتوح ہے اور عین کلمہ مکسور ہے, مکسور العین یعنی عین کلمہ مکسور ہو. جو واو علامت مضارع مفتوح اور مکسور العین کے درمیان واقع ہو تو اس واو کو حذف کر دیا جائے گا. یہ پہلا قاعدہ ہے. تو حذف کرنے کی وجہ سے یوعد کیا بنا؟ یعید. یعید, یوعد سے یعید. اس میں دو باتیں بتائی گئی, ایک تو یہ کہ علامت مضارع مفتوح ہو اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ عین کلمہ مکسور ہو. علامت مضارع تو مضموم ہو, عین کلمہ مکسور ہو تو حذف نہیں کیا جائے گا, حذف نہیں کیا جائے گا. جیسے اسی کو دیکھ لیجئے, اگر اسے باب فعال میں لے جائیں وعدہ کو او ادا ہوگا, اس کا مضارع یکرم کے وزن پر یوعد, اس کا مضارع یوعد ہوتا ہے. اس میں واو حذف نہیں ہوگا. عین کلمہ تو مکسور ہے لیکن علامت مضارع مفتوح نہیں مضموم ہے, اس لیے واو حذف نہیں ہوگا. علامت مضارع تو مفتوح ہو لیکن عین کلمہ مکسور نہ ہو تب بھی حذف نہیں ہوگا. وجیلا باب سمیہ سے آتا ہے, اس کا جو مضارع ہے یوجلو, یوجلو, واو ساکن علامت مضارع مفتوح ہے لیکن عین کلمہ مکسور نہیں ہے, عین کلمہ مکسور نہیں ہے بلکہ مفتوح ہے, اس لیے یہاں پر بھی واو حذف نہیں ہوگا. یہ پہلا قاعدہ ہے, جو واو علامت مضارع مفتوح اور عین کلمہ مکسور, مکسور العین کے درمیان واقع ہو تو اس واو کو حذف کر دیا جاتا ہے. یہ پہلا قاعدہ ہے. اب اس میں بعض اشکالات عام طور پر پیش آتے ہیں. وہابہ ہے ایک فعل وہابہ, اس کا مضارع جو آتا ہے یہابو آتا ہے, یہابو. اسی طریقے سے وداع کا لفظ ہے, وداع واو دال عین, اس کا مضارع یدعو آتا ہے. ابھی ہم جو قاعدہ پڑھے بظاہر یہ دونوں حرف اس قاعدے کے بالکل مخالف ہیں, اس میں بھی اس کے باوجود اس میں واو حذف ہو گیا ہے کیونکہ علامت مضارع اس میں مفتوح تو ہے, عین کلمہ مفتوح ہے, مکسور ہونا تھا. اس کا اصل کیا ہے؟ یہابو, یوہبو ہے, یوہبو. اسی طریقے سے یودعو, یودعو علامت مضارع مفتوح اور عین کلمہ بھی مفتوح ہے. عین کلمہ مکسور ہونا تھا لیکن عین کلمہ مفتوح ہونے کے باوجود یہاں واو حذف ہو گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو صرفیین اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اصل میں یوہبو نہیں یوہبو ہی ہے, یوہبو ہے, یودعو ہے, یعنی باب ضربہ سے ہی یوہبو اور یودعو ہے. اس وجہ سے اس میں واو کو حذف کر دیا گیا. تو یہی وہ ہونا چاہیے تھا, یہی وہ اور یدعو چاہیے ہونا چاہیے تھا یہ, لیکن فتح کیسے آیا؟ تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس میں تعلیل ہونے کے بعد واو کو حذف کرنے کے بعد چونکہ اس کے عین اور اس کے لام کلمے میں حرف علت ہے, اور باب فتح کی خاصیت یہ ہے کہ جس کے عین اور لام کلمے میں حرف علت ہو وہ باب فتح سے آتا ہے. تعلیل کے بعد اس کو باب فتح میں لے جایا گیا. تعلیل سے پہلے باب ضربہ میں تھا, تعلیل سے پہلے باب ضربہ میں تھا, تعلیل کرنے کے بعد اسے باب فتح میں لے گئے. جب تعلیل ہو گئی تو یہیبو ہو گیا اور یدعو ہو گیا. اب تعلیل کے بعد اسے باب فتح میں لے گئے, اس لیے کسرہ کو فتح سے بدل دیے تو یہابو اور یدعو ہوئے. یہ وجہ اس کی بتائی جاتی ہے, یہابو اور یدعو اصل میں یہ مکسور العین تھے
جس کی وجہ سے اس میں حرف علت کو حذف کیا گیا، واؤ کو حذف کیا گیا. حذف کرنے کے بعد باب فتح میں لے گئے، جس کی وجہ سے اس میں عین کلمے کو فتح دیا گیا، یہبو اور یدعو. اچھا ایک اور لفظ جس میں واؤ کو حذف کیا گیا ہے، یذرو ہے. یذرو، اب اس میں دیکھیں یذرو یہ جو کلمہ ہے قرآن مجید میں بکثرت استعمال ہوا ہے، مضارع اور امر. ذرنی ومن خلقت وحیدا امر استعمال ہوا ہے، اور کہیں لا تذر سورہ نوح میں استعمال ہوا ہے، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. تو یذر اور ذر یہ اصل میں کیا تھا، اس کا ماضی استعمال نہیں ہوتا ہے. یذر اور ذر یہ مضارع اور امر استعمال ہوتے ہیں، اس کا ماضی استعمال نہیں ہوتا ہے. اب اس میں اس کا جو اصل یہ تھا یذر، اصل میں یہ یوزیرو تھا، یوزیرو. اب اس میں بھی جو ہے واؤ علامت مضارع مفتوح اور مکسور العین کے درمیان واقع ہوا، واؤ کو حذف کر دیے تو یزیرو ہوا. یزیرو یہ دال ہے، یزیرو ہوا. کلمے میں حرف علت ہے. اب یذرو کے اندر حرف علت تو نہیں ہے، لیکن یذرو یدعو کے ہم معنی ہے. یذرو کے معنی بھی چھوڑنے کے ہی، ترک کرنے کے ہی، اور یدعو کے معنی بھی ترک کرنے کے ہی. تو یذرو یدعو کے ہم معنی ہے، اس لیے اس کے کسرے کو فتح سے بدل دیے تو یہ بھی یذرو ہوا ہے، حالانکہ حرف علت نہیں ہے. تو یہ پہلا قاعدہ ہوا. تو اس میں جو دوسرا قاعدہ ہے وہ ہے واؤ ساکن غیر مدغم ما قبل مکسور ہو تو اس کو یا سے بدل دیں گے. واؤ ساکن دوسرے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، غیر مدغم دوسرے حرف میں ملا ہوا نہ ہو، اس کو ادغام نہ کیا گیا ہو. واؤ ساکن غیر مدغم ما قبل مکسور ہو تو اس کو یا سے بدل دیں گے، اس واؤ کو یا سے بدل دیں گے. جیسے وزنہ ہے، اس کا جو اس میں آلہ ہے مفعال کے وزن پر میوزان ہے، میوزان. واؤ ساکن ہے، غیر مدغم ہے، کسی کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، اس کے بعد والے حرف کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، ما قبل مکسور ہے. واؤ ساکن ما قبل مکسور ہو تو واؤ کو یا سے بدل دیں گے. جیسے میزان، میزان واؤ کو یا سے بدل دیا گیا. واؤ ساکن غیر مدغم ما قبل مکسور ہو تو واؤ کو یا سے بدل دیں گے. اسی طریقے سے ایک اور مثال وجلہ سے امر افعال کے وزن پر ایوجل ہے، ایوجل باب سمیہ سے ہے یہ. اب واؤ ساکن ہے، ما قبل مکسور ہے، واؤ کو یا سے بدل دیے تو ایجل. تیسرا قاعدہ ہے یا ساکن غیر مدغم ما قبل مضموم ہو، یا ساکن غیر مدغم ما قبل مضموم ہو تو یا کو واؤ سے بدل دیں گے. دوسرے قاعدے کے بالکل برعکس، واؤ ساکن غیر مدغم ما قبل مکسور تھا، اب یہاں یا ساکن ما قبل مضموم ہے تو یا کو واؤ سے بدل دیں گے. جیسے ایقنا ہے، ایقنا کا مضارع یکرم کے وزن پر یقین ہونا چاہیے، یقین. اب یا ساکن غیر مدغم ما قبل مضموم ہے، اس لیے یا کو واؤ سے بدل دیے تو یوقین ہوا. واؤ ساکن یا ساکن غیر مدغم ما قبل مضموم ہے، یا کو واؤ سے بدل دیے. اسی طریقے سے چوتھا جو قاعدہ ہے واؤ اور یا باب افتعال کے فا کلمے میں واقع ہوں، واؤ اور یا باب افتعال کے فا کلمے میں واقع ہوں تو اس واؤ اور یا کو تا سے بدل کر افتعال کی تا میں ادغام کر دیں گے. واؤ اور یا باب افتعال کے فا کلمے میں واقع ہو تو واؤ اور یا کو تا سے بدل کر باب افتعال کی تا میں ادغام کر دیں گے. جیسے ایو تقدا ہے، افتعال کے وزن پر ایتسارا ہے، ایتسارا. فا کلمے میں پہلی مثال میں واؤ ہے، دوسری مثال میں فا کلمے میں یا ہے. افتعال کے فا کلمے میں واؤ اور یا واقع ہو تو اس کو تا سے بدل
इउ तकदा से अगर ता से तकदा में तकदा इत्तसरा। अच्छा, ये जो तीसरा कायदा था जिसमें वाव को या को वाव से बदल दिया जाता है, तो इस कायदे से दो कलिमात मुस्तस्ना है। इस तीसरे कायदे से दो कलिमात मुस्तस्ना है। एक है शीका और दूसरा है बीजुल। शीका ये इसमें तब्दील है हाका पे, हाका यहीकु से इसमें तब्दील है। इसमें तब्दील का मुअन्नस अफ़अलु मुअन्नस फ़ुअला आता है। फ़ुअला के वजन पर ये हुई का होना था, हुई का। ये बीजुल सिफत मुशब्बा की जमा है। अब यज़ु बैज़ाउ बीजुल ये जमा है, सिफत मुशब्बा की जमा। ये भी फ़ुअलुन के वजन पर आती है। फ़ुअलुन के वजन पर बुयुजुल होना था, तो हुई का और बुयुजुल ये असल है। अब इसमें कायदे के मुताबिक या को वाव से बदलना था, क्योंकि या साकिन माक़बल ज़म्मा है, या साकिन माक़बल ज़म्मा है। तो कायदे के हिसाब से ये फूका और बूजुल होना था, फूका और बुजुल होना था। लेकिन यहाँ कायदे के बरक्स इन दोनों में या की रियायत करते हुए माक़बल के ज़म्मे को कसरे से बदल दिया गया है। तो शी का ज़म्मे को कसरे से बदल दिया गया है, तो बीजुल हुआ है। तो ये दो इस कायदे से मुस्तस्ना है। ये चार कायदे ज्यादातर मिसाल में इस्तेमाल होते हैं। अब उसके बाद मैंने एक चार्ट दे दिया है, आप इसमें गौर कर सकते हैं। मिसाल में माजी की जो गर्दान है, वअदा वअदा वअदु वअदत वअदता वअदना वअदता वअदतुमा वअदतुम वअदती वअदतुमा वअदतुन्ना वअदतु वअदना। इसमें देखिए मिसाल वावी में कोई तालील नहीं हुई है, इसीलिए इसे मिसाल कहा जाता है। माजी में तालील ना होने में सही के मुशाबे इसमें तालील नहीं हुई है। अब उसके बाद जो दूसरा कलीमा है मुजारे है, यईदु यज़रिबु के वज़न पर असल में यौइदु था। वो वाव अलामत मुजारे मफ्तू और मकसूर लाइन के दरमियान वाक़े हुआ, तो उसे हज़फ कर दिया गया, तो यईदु हो गया। और यही तालील बकिया पूरे कलीमात में, बकिया जो 11 कलीमात हैं, 11 सेगे, उसमें यही तालील हुई है। यईदु यईदानी यईदूना तईदु तईदानी यईदना तईदु तईदानी तईदूना तईदीना तईदानी तईदना आइद आइदु नईदु। इन तमाम में एक ही तालील भी है, यईदु यौइदु यईदानी यौइदानी यईदुना यौइदूना थे। इसी हिसाब से आप देखते जाएं। उसके बाद अम्र है, अम्र इज़रिब के वजन पर, जी अम्र इज़रिब के वजन पर इउइद था, इउइद। इसी तरीके से अच्छा इउइद था। अम्र जो बनाया जाता है मुजारे से बनाया जाता है, अम्र मुजारे से बनाया जाता है। तमरीन फर्क या जो इब्तिदाई किताबें उसमें हम पढ़ते हैं कि पहले अम्र मुजारे से बनाया जाता है। क्योंकि मुजारे में अलामत मुजारे के बाद वाव हज़फ हो चुका है, मुजारे में वाव हज़फ हो गया है वहां, इसलिए यहां पर भी हज़फ कर देंगे। यईदु है या तईदु है, वाव हज़फ हो गया है, इसलिए अम्र से भी वाव को हज़फ करेंगे। तो क्या हुआ, इद हुआ, इद। हमजा क्यों हज़फ हुआ, एक कायदा भी शुरू में मैंने बताया कि ये असल में है हमज़े वस्ल। ये जो है हमज़े वस्ल है, और हमज़े वस्ल को लाया जाता है उस वक्त जबकि कलीमे का पहला हर्फ साकिन हो। यहां पर साकिन था, या फिर उनसुर, ये साकिन है, पहला हर्फ साकिन है, तो इसलिए हमजा को लाए। अगर पहला हर्फ मुतहर्रिक हो तो हमजा की जरूरत नहीं, तो यहाँ पहला हर्फ मुतहर्रिक है, इसलिए हमजा को भी हज़फ कर दी, तो इद हुआ। असल में इद है, मुजारे से बनता है अम्र, मुजारे में वाव हज़फ है, इसलिए अम्र से भी हज़फ कर देंगे। इद हुआ। हमजा को क्यों हज़फ किए, हमजा को हज़फ करने की वजह यह है कि कलीमे का पहला हर्फ मुतहर्रिक है, पहला हर्फ जब मुतहर्रिक हो तो हमजा की जरूरत नहीं, तो हमजा को भी हज़फ कर दिए, तो ईद हुआ। नहीं, वो भी मुजारे ही से बनता है। ला तौइद,
لا توعد نہیں ہے. اب یہاں پر واو علامت مضارع مقصور مقصور لائن کے درمیان واقع ہے، اس لیے واو کو حذف کر دیا تو لا تعد ہوا. تو عد، ادا، عدو، عدی، ادا، عدنا یہ امر حاضر کے صیغے ہیں. اس کے بعد کے صیغے امر غائب اور متکلم کے. لیعد، لیعدا، لیعدو، لتعد، لتعدا، لیعدنا، لیاعد، لنعد. اسی طریقے سے لا یعد یہ مضارع نہیں کی بحث ہے. نہیں کی بحث میں شاید جی نہیں کی بحث میں نے یہاں ذکر نہیں کی ہے. اس کے بعد اس میں فاعل ہے واعد، واعدانی، واعدون، اس میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی. موعود اس میں مفعول، موعود، موعودانی، موعودون، موعودۃ، موعودتان، موعودات اس میں مفعول، مفعول کے وزن پر اس میں بھی کوئی تعلیل نہیں ہوئی. موعد اس میں ظرف، اس میں بھی کوئی تعلیل نہیں ہوئی، مفعول کے وزن پر ہے. موعد، موعدانی، مواعد کے 3 اوزان آتے ہیں، مفعل، مفعلۃ، مفعال. میعد، میعدۃ، میعاد. مفعل کے وزن پر میوعد تھا، میوعد. اب اس میں دیکھیے واو ساکن غیر مدغم ما قبل مکسور ہے، اس لیے واو کو یا سے بدل دیے تو میعد ہوا. وہی تعلیل سارے کلمات میں بھی. میعدۃ، میعدانی، میعدتانی، میعادانی جمع مواعد. مواعد اس کی 2 جمع آتے ہیں. یہاں پر جمع میں واو حذف نہیں، واو کو یا سے نہیں بدلے اس لیے کہ ما قبل مکسور نہیں ہے. مواعد، مواعد. پھر اس کے بعد میں نے ایک صرف صغیر کی 2 مثالیں، ایک یائی کی اور ایک واوی کی تعلیل یا صرف صغیر میں نے دے دی ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور کہاں کہاں تعلیل بھی اس میں آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں. وعد یعد وعدا وعیدۃ فهو واعد ووعد یوعد وعدا وعیدۃ. مصدر 2 آتے ہیں، وعدا اور عیدۃ. عیدۃ میں تعلیل بھی ہے، وہ تعلیل زیادہ ضروری نہیں اس لیے میں نے اس کا قاعدہ بیان نہیں کیا. موعود اس میں مفعول ہے. امر عید، لیعد نہیں، لا تعد، لا یعد. ظرف موعد، موعدانی، مواعد. اعلی میعد، میعدۃ، میعاد. وتسنیتهما میعادانی، میعدانی، میعدتانی، میعادانی. جمع مواعد، مواعد. جمع شاید چھوڑ دیے. اس کے بعد اس میں تفضیل اوعد اس کا مؤنث وعدا، تسنیہ اوعدانی، وعدیانی. جمع اوعدنا، اواعد، وعد ووعدیات. تو یہ مثال ہے، مثال بابی. اس کے بعد مثال یائی کی گردان ہے. اسے آپ دیکھ کر کہاں کہاں یہ قواعد جاری ہوئے ہیں اسے آپ سمجھ سکتے ہیں. تو یہ آج کا درس تھا، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.